محنت و جفاکشی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی طرح کی محنت سے آر نہ تھا۔ اکثر اوقات سخت سے سخت محنت اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور اسے مطلق عیب نہ سمجھتے تھے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ موٹے کپڑے کا تہبند باندھے بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے ہیں اور بدن مبارک پسینے میں شرابور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو اس خدمت کو میں انجام دے دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، روزی کی طلب میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خاندانی شرافت کے گھمنڈ میں مرے جاتے ہیں، فاقے پر فاقے کرتے ہیں لیکن محنت مزدوری کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ لباس۔ آپ علیہ السلام کا لباس موٹے کپڑے یا کمبل کا ہوتا تھا اور اکثر اوقات اس میں پیوند بھی لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پیوند دار لباس کو دیکھ کر کڑنے لگے۔ فرمایا، یاد رکھو، جو حیادار نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جو اندازہ نہیں رکھتا وہ مالدار نہیں ہو سکتا، جو پرانا نہیں پہنتا نیا اسے میسر نہیں ہوتا۔ تواضع۔ آپ علیہ السلام کے عزیزوں میں سے کسی کا بیٹا مر گیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پرسے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ علیہ السلام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام جوتے کو ہاتھ میں لیے ہوئے چلتے رہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، سواری لے آؤں؟ فرمایا، نہیں، صاحب مصیبت کے لیے صبر اور قناعت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ غرض اسی طرح پابرہنہ تشریف لے گئے اور پرسے کی رسم ادا کی۔ معاش زندگی کے لیے کوشش۔ ابو عمرو شیبانی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ ہاتھ میں کلہاڑی لیے ہوئے اور بدن پر موٹا کپڑا پہنے ہوئے اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پیروں تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان، کلہاڑی مجھے دے دیجئے تاکہ آپ کے بدلے میں کام انجام دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مرد اپنے معاشی زندگی میں آفتاب کی تمازت کو خود برداشت کرے۔ عبادت۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کی شان دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ابو حنیفہ نے جو آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو سکتہ سا ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی نماز کس قدر سخت عبادت ہے۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نماز تمام عبادتوں سے زیادہ قرب خدا کا باعث ہے؟ امام علیہ السلام رکوع و سجود کے ذکر کو اس قدر طول دیتے تھے کہ بعض اوقات 60 بار سے بھی زیادہ ذکر فرماتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک روز میں امام علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں تھے۔ میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ آپ نماز سے فارغ ہوں تو دریافت کروں۔ آپ علیہ السلام نے ذکر سجدہ کو اس قدر طول دیا کہ میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا۔ سوچا کہ کسی ترکیب سے اپنی موجودگی کا اظہار آپ پر کرنا چاہیے۔ یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ میں بھی سجدہ کروں اور ذکر سجدہ کو بآواز بلند پڑھوں، شاید میری آواز سن کر امام علیہ السلام اپنی نماز کو تمام کر دیں۔ چنانچہ میں نے نماز شروع کی اور سجدے میں جا کر زور زور سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگا۔ جب 360 مرتبہ سے زیادہ ذکر کر چکا تب محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نماز تمام کر دی ہے۔ میں نے بھی نماز کو ختم کیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور، اگر نماز کی یہی صورت ہے تو ہماری نمازیں تو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، ہمارے شیعوں سے قلیل و کثیر سب قبول ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے کے باغوں کی طرف سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک خرما کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہوئے اور ذکر سجدہ کو اتنا طول دیا کہ میں نے 500 مرتبہ اس ذکر کو سنا۔